عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایک اسلامی انقلاب برپا ہو گیا پورے عالم انسانیت میں، اور پوری دنیا میں شرق سے غرب تک اسلامی سلطنت وسیع اور مستحکم ہو گئی، تو یہ تعلیم اتنی پھیلی کہ ایک صدی گزرنے نہ پائی تھی کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں شرق سے غرب تک وہ امت مسلمہ کے افراد جو ان پڑھ تھے، جو امی تھے، جن کے 10 بچوں کو تعلیم دے کر جنگی قیدی رہا ہوا کرتے تھے، جنہیں اپنا نام تک لکھنا پڑھنا نہ آتا تھا، جو ان پڑھ ہونے پہ فخر کرتے تھے، اس جہالت بھرے معاشرے کو تعلیمی انقلاب کے مراحل سے گزار کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضانی نظر نے ان بلندیوں کی عظمت پر پہنچا دیا کہ وہ یورپ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں تعلیم، علم، ثقافت اور سائنس کی مینار نور بن گئی۔ شرق سے غرب تک لوگ قرطبہ میں، غرناطہ میں، بغداد میں، مراکش میں، مصر میں، طرابلس میں، مکہ میں، مدینہ میں سفر کر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے، ثقافت حاصل کرنے کے لیے آنے لگے، سائنس کا علم لینے کے لیے آنے لگے، اور وہ میڈیول ایجز میں یورپ میں جتنا علم پہنچا وہ قرآن کا اور اسلام کا اور مصطفی فیض تھا کہ وہ اسلامک اسپین کے دور سے منتقل ہو کر یورپ کے اندھیروں کو نور میں منتقل کرتا رہا۔ اسلامی امت نے جو پوری دنیا پہ حکومت کی اور 1000 سال تک پوری دنیا انسانیت پر اسلام کا راج رہا، اس استحکام کی بنیاد تعلیمی انقلاب تھا۔ عالم اسلام نے علم کو اتنا اونچا کر دیا تھا ہر اعتبار سے کہ اس کے نتیجے میں پوری امت اسلام تعلیم کے معاملے میں دنیا پر غالب ہے۔ روزن تھال اس معاملے میں لکھتا ہے کہ ان مسلم ڈیز کارڈووا was the center of European civilization and one of the greatest seats of learning in the world۔ اسلامک اسپین دنیا کی سب سے بڑی تعلیم کی سیٹ تھی۔ ہیسٹنز لکھتا ہے اپنی کتاب میں ہسٹری آف میڈیول سائنس میں، وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا اور پوری یورپ کی لرننگ اور تعلیم ساری کی ساری اسلامک اسپین کے دور سے دنیا میں آگے پہنچی۔ اور ایک نامور مورخ بینز لکھتا ہے کہ ویسٹرن یورپ کو جتنا علم کا سرمایہ ملا وہ سارا کا سارا سرمایہ اسلام کے دور سلطنت اسپین کے ذریعے منتقل ہوا۔ پروفیسر ہکی دنیا میں بیان کرتا ہے کہ اسپین کے دور میں علم اور ثقافت کو ترقی کے اس مقام پر پہنچا دیا، اور یہی وہ بات ہے کہ 1000 سال تک اسلام کا سکہ دنیا پہ قائم رہا، کہ بعد کے زمانے میں مغربی یورپ اسلام کے دور کا مرہون ملت ہوا۔ ان ادوار میں چھوٹا سا شہر تھا، سسلی گاؤں تھا، اس گاؤں کے اندر 500-600 پرائمری اسکول تھے۔ شہر دمشق میں 130 لا کالجز تھے، صرف ایک شہر دمشق میں 130 لا کالج تھے۔ آج سے 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، 1200 ایئر۔ اور دنیا کے ان تمام شہروں میں، دمشق میں، بغداد میں، مصر کے قاہرہ میں، بیت المقدس میں، مکہ میں، مدینہ میں، اندلس میں، ہر جگہ اسلام کی اتنی انٹرنیشنل سیریز آف لرننگ تھی کہ پوری مشرق سے مغرب تک دنیا جہالت کے اندھیروں میں تھی، اور ہر جگہ اسلام کے روشنی کے مینار جگمگا رہے تھے۔ دمشق کا نوری ہاسپٹل، بغداد کا عزمی ہاسپٹل، مصر کا ابن طولون ہاسپٹل، مراکو کا مراکو ہاسپٹل، یہ وہ ہاسپٹل تھے کہ ایک ایک ہسپتال کے ساتھ 1,00,000 کتابیں میڈیکل سائنس پر صرف ان کی لائبریریاں میں رکھی ہوئی تھی۔ پوری دنیا مشرق سے مغرب تک اندھیرے میں تھی، مگر یا سائنٹیفک نالج، یا میتھمیٹکس کا نالج، یا جیومیٹری کا نالج، یا فزکس کا نالج، آپٹکس کا نالج، مکینکس کا نالج، ایسٹرو فزکس کا نالج، کاسمولوجی کا نالج، اسٹرانومی کا نالج، کیمسٹری کا نالج، باٹنی کا نالج، بایولوجی کا نالج، الغرض تمام سائنسز کا جو علوم ہے اس کی نہریں اسلام کے دور اسپین سے، اور اسلام کے بغداد سے، اور اسلام کے دمشق سے، اور اسلام کے مراکش جیسی سلطنتوں سے آگے پھیل رہا، اور پورا یورپ اور پوری دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی تھی۔ ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو مغربی دنیا کے تمام مورخ اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ وہ تمام بڑے بڑے نامور لوگ یعنی کتابوں کی طباعت کا رجحان تھا۔ چائنا میں کاغذ ایجاد ہوا، مگر دنیا کی سب سے پہلی پیپر مل ہارون رشید کے زمانے میں آج سے 1200 سال پہلے اسلام کے دور میں لگی، اور کاغذ کتابوں کی اشاعت کے لیے پھر بغداد سے چھپ کر پورے یورپ اور افریقہ تک جانے لگا۔ پوری دنیا کی زبانوں کے علم کو مامون رشید نے بیت الحکمت کے ذریعے ٹرانسلیشن ہاؤس قائم کیا، بیت الحکمت، اور پوری دنیا کے علم کو مختلف زبانوں سے، سریانی زبان سے، یونانی زبان سے، ہندی زبان سے، عربک میں ٹرانسفر کیا، انٹریکشن آف نالج کیا، تاکہ پوری دنیا کا علم سمٹ کر عربی زبان میں آ جائے، اور پھر عرب کا سرمایہ علم پوری دنیا کو مستقل کر دے۔ اس انداز کے ساتھ انٹریکشن کا جو کام ہوا، نتیجتاً
کہ پوری کی پوری دنیا پر اسلام نے تعلیم کی ترقی کے ذریعے امت کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ وہ امت 1000 سال تک پوری دنیا پہ رول کرتی رہی. تو جب تک امت مسلمہ تعلیمی انقلاب کی سمت بڑھتی رہی اور جدید اور قدیم علوم و فنون میں منتہا پر رہی, تب تک وہ پوری دنیا کے رولرز رہے. جب علم یورپ میں منتقل ہونے لگا اور مسلم حکمران اور مسلم معاشرے تعیش کی طرف جانے لگے اور علمی زوال کی طرف جانے لگے اور علم کی طرف توجہ ان کی کمتر ہوتی چلی گئی اور پرانے علم پر اکتفا کرنے لگے اور دور جدید کے تقاضوں کو پورے کرنے سے صرف نظر کر لی, تب ان کے ہاتھوں سے اقتدار بھی گیا, سیاست بھی گئی, قوت بھی گئی, سماج بھی گیا, ثقافت بھی گئی اور پوری دنیا میں عزت بھی گئی. آج امت مسلمہ زوال کے اندھیروں میں ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تھے تو آباد تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ گرے منتظر پردہ ہو. آج امت مسلمہ کی شرح خواندگی شرمناک حد تک کم ہے. پرائمری سے کالج لیول تک کی تعلیم غیر معیاری ہے. ہماری ساری تعلیم تھیوریٹیکل ہے, ریسرچ اورینٹڈ نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے, اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, جنرلائزڈ ہے, عمومی ہے, اسپیشلائز نہیں ہے. اس حال میں پاکستان یا عالم اسلام تعلیم میں بیکورڈ رہ کر 21ویں صدی کے چیلنج کو فیس نہیں کر سکتا. اگر عالم اسلام 21ویں صدی کے چیلنج کو فیس کرنا چاہتا ہے, 21ویں صدی کا چیلنج علم کا چیلنج ہے, سائنس کا چیلنج ہے, ٹیکنالوجی کا چیلنج ہے. تمام تر اقتصادی ترقی کا انحصار تعلیمی ترقی پر ہے, سیاسی استحکام کا انحصار تعلیمی ترقی پر ہے, ہماری ثقافتی ترقی کا انحصار تعلیمی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر ہے, حتیٰ کہ ہمارے دفاع کا استحکام اور اس کی ترقی کا انحصار ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے تمام تر ذرائع اور وسائل کو یکجا کر کے ٹاپ پرائرٹی اپنی تعلیم کو دینی چاہیے. اور یہ تعلیم کی ترقی اور تعلیمی انقلاب صرف حکومت کا فریضہ نہیں ہے. معاشرہ ہر چیز حکومت کے سپرد کر کے خود غیر ذمہ دار بن کے بیٹھ جاتا ہے. حکومت اپنے وسائل کا میکسیمم حصہ تعلیمی انقلاب پہ صرف کرے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم معاشرے کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ تعلیمی انقلاب کے ضمن میں اپنا رول پلے کرے. سماجی تنظیمیں تعلیمی انقلاب کے لیے رول پلے کریں اور حکومت کا ہاتھ بٹائیں, مذہبی تنظیمیں ہاتھ بٹائیں, وہ معاشرے کے انفرادی اور اجتماعی یونٹ اور گورنمنٹ یہ سارے مل کر معاشرے میں اگر ناخواندگی کے خلاف جنگ لڑیں اور تعلیم کے گریڈ کو اوپر کرنے کے لیے ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد کریں اور وسائل کو یکجا کر کے ہم اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے جانے کی کوشش کریں, تو کوئی وقت نہیں کہ صرف 5 سال کے اندر پاکستان بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم 21ویں صدی کے چیلنج کو کامیابی کے ساتھ فیس کر کے کامیابی اور کامیابی کے ساتھ اگلے دور میں داخل ہو سکے. یہ پیغام قرآن کا بھی ہے, یہ اسلام کا بھی ہے اور عصر حاضر کا بھی ہے, اور موجودہ کنٹمپریری ورلڈ کا بنیادی تقاضا بھی ہے. اگر ہم نے اس چیلنج سے آنکھیں بند کر لی تو پھر ہمارا نام بھی سفید سے مٹ جائے گا. اگر ہم نے اس ضرورت کو محسوس کر کے اپنی تمام تر توجہ تعلیمی انقلاب پہ صرف کر دی, تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ امت مسلمہ کا اور عالم اسلام کا فیوچر پھر برائٹ ہوگا جیسے ماضی کے ادوار میں برائٹ تھا. فما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین و ناظرین, اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں عالم اسلام اور 21ویں صدی کے چیلنج کے حوالے سے تعلیمی انقلاب کی ضرورت کے موضوع پر گفتگو کی تھی, اور اس موضوع پر ماضی, حال اور مستقبل کے ریفرنس سے بات کی تھی. آج کی نشست اسی موضوع پر سوالات کے لیے خاص کی گئی ہے, مگر ان سوالات سے قبل میں نہایت اختصار کے ساتھ چند منٹس میں چاہوں گا کہ پچھلی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں, تاکہ آپ کی یادداشت کا ربط بھی اس گفتگو سے قائم ہو سکے, اور اگر کچھ نئے ناظرین اور سامعین ہیں تو انہیں بھی نفس مضمون کی مختصراً سمجھ آ سکے. پچھلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن کی ابتدا میں جو پہلی وحی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی
اس کا پیغام اور اس کا مضمون بھی فروغ تعلیم تھا اور اشاعت علم تھا. ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس میں الہیات کی تعلیم دی گئی، اخلاقیات کی تعلیم دی گئی، حیاتیات کی تعلیم دی گئی، ایمبریالوجی کی تعلیم دی گئی، بایولوجی کی دی گئی، فلسفے کی تعلیم دی گئی، عقیدے کی تعلیم دی گئی، ذرائع علم بتائے گئے اور علوم و فنون اور فکر فلسفہ کے سارے میدان کھول دیے گئے. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے امت کی تربیت فرمائی اس میں بھی بنیادی کنسنٹریشن فروغ تعلیم پر رہا. اپنے عمل اور سنت مبارکہ سے جب غزوہ بدر کے کافر قیدیوں کو رہا کیا تو 4000 درہم زر فدیہ لینے کی بجائے جو پڑھے لکھے تھے ان کو 10 بچوں کو تعلیم دینے پر رہا کر دیا گیا. اہمیت ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور السلام نے جس انقلاب کی بنیاد رکھی عالم انسانیت میں اس میں تعلیمی انقلاب کی سگنیفیکینس اور رول کیا تھا. اس کے بعد میں نے واضح کیا تھا کہ ابتدائی اسلام کی تاریخ کی ابتدائی صدیوں میں جب خلافت بنو امیہ وجود میں آئی، خلافت بغداد اور بنو عباس وجود میں آئی اور اسلامک اسپین کا دور تھا، 1000 سال تک پوری دنیا پر امت مسلمہ حکمران رہی اور حکمرانی کی بنیادی وجہ تعلیم کی ترقی تھی. قرطبہ میں، غرناطہ میں، مراکش میں، بغداد میں، دمشق میں، مکہ میں، مدینہ میں، طرابلس میں، الغرض ان تمام بڑی بڑی سیٹس آف لرننگ پر یونیورسٹیز تھیں، کالجز تھے، اسکولز تھے، لا کالجز تھے، ٹرانسلیشن انسٹیٹیوشنز تھے، میڈیکل کالجز تھے. اتنے علوم اور فنون کو فروغ دیا جا رہا تھا. ہارون رشید کا زمانہ ہو یا مامون الرشید کا یا اس سے پہلے عبد الرحمن الثالث جو اسلامک اسپین کے دور کے فرد تھے، اس پورے ادوار میں کہ شرق سے غرب تک پوری دنیا ہزارہ میلوں کا سفر کر کے علم، ثقافت، سائنس، ہر قسم کے فنون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلامک سیٹس آف لرننگ پر آتی تھی. اور یہ اسلام کی تاریخ کے بڑے بڑے شہر پوری دنیا میں بہت بڑے مینار نور علم تھے. پوری دنیا اس وقت اندھیرے میں تھی. یورپ میں علاج کا تصور نہیں تھا. کوئی بیمار ہو جاتا تو اسے جن بھوت کا سایہ سمجھ کر کے اس کا ایک مذہق خیز علاج کیا جاتا تھا. فرانس میں، یورپ میں مذہق خیز علاج ہوتا. جب جن بھوت کے سوا یورپ کوئی تصور نہیں کرتا تھا مریض کے لیے، اس وقت مسلمانوں کے سلطنتوں میں 1 لاکھ میڈیکل سائنس کی کتابوں پر مشتمل لائبریریاں اسٹیبلش ہو چکی تھیں، ہاسپٹل اسٹیبلش ہو چکے تھے. اسپین میں اوپن ہارٹ سرجریز ہونے لگ گئی تھی. آپٹکس پر، فزکس پر، ایسٹرو فزکس پر، میکینکس پر، ایمبریالوجی پر، اسٹرانومی پر، کاسمولوجی پر، بوٹنی پر، بایولوجی پر، زوالوجی پر انسائکلوپیڈیاز لکھے جا رہے تھے. 6 جلدوں کے انسائکلوپیڈیاز لکھے جا رہے تھے. ایک اسلامک سائنٹسٹ صرف میتھمیٹکس کی ہر شاخ پر 70 کتابوں کا مصنف تھا. میتھمیٹکس کی ہر برانچ پر علم فروغ دیا جا رہا تھا. آپٹکس پر کتابیں لکھی جا رہی تھی، گریویٹیشن پر لکھا جا رہا تھا، میکینکس پر لکھا جا رہا. الغرض علوم کو، ثقافت کو فروغ دیا جا رہا تھا، جغرافیہ کو فروغ دیا جا رہا تھا. چنانچہ یہ وہ بنیاد علم کی ترقی تھی جس نے امت مسلمہ کو پوری دنیا پر غالب حکمران بنا رکھا اور صدیوں تک اسلام کا اقتدار مستحکم رہا. آخر میں اس طرف اس بات کو میں لایا تھا کہ جب سے علوم عربی سے لیٹن زبان میں اور لیٹن سے انگلش زبان میں کنورٹ ہو گئے، ستاروں کے نام، سائنس کی اصطلاحات کے نام مسلم سائنسدانوں کے نام پر رکھے گئے اور لیٹن زبان میں جب کنورٹ ہوئے تو آج کا نوجوان یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ سارا ذخیرہ عربی کا اور اسلامی ذخیرہ تھا. اس کا تعلق اسلام کی عظیم تاریخ اور ماضی سے منقطع کر دیا گیا. ایک گیپ آ گیا اور وہ 1000 سال جب مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں علم کا نور اسلام پھیلاتا رہا، آج مغربی لٹریچر اس کو ڈارک ایجز کا نام دیتا ہے، یعنی تاریخ دور کا نام دیتا ہے. چونکہ دور جدید کی نوجوان نسل اپنے ماضی کے سرمایہ علم سے ناآشنا ہو گئی. اب سمجھنا یہ ہے کہ جب علم یورپ میں منتقل ہو گیا اور مغرب میں منتقل ہو گیا تو مغرب نے علم کی بنا پر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنا پر ترقی شروع کی. بیسک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ 1000 سال تک جب عالم اسلام ترقی پر تھا اور دنیا کی سب سے بڑی مضبوط اور مستحکم طاقت تھا، 3 بر اعظم اور 2 سمندر اسلامی سلطنت کی حدود میں آتے تھے.
اسپین بلکہ فرانس کے وسط سے لے کر چائنا کی حدوں تک اور افریقہ سے لے کر صحراؤں تک اور عرب اور وسطی ایشیا کی ساری سلطنتیں یہ اسلام کے دور حکومت میں تھی اور اسلامی ثقافت اور اسلامی علم اور سائنس کا سکہ راج تھا. تو گویا جب تک اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست عروج پر رہی تب بھی بنیاد اس کی علم کی ترقی تھی. جب زوال آیا سیاسی میدان زوال کے اندھیرے سے آسانی کے ساتھ نکل سکتے. میں چاہوں گا کہ نئی نسل کے لیے خاص کر یوتھ جو ہے اس کے لیے اگر آپ ان اہم شخصیات کا جنہوں نے عالم اسلام کے حوالے سے تعلیمی انقلاب کو فروغ دینے میں اسپیشل ایفرٹس کی اور نمایاں کردار ادا کیا اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈال دیں. اسلام کی تاریخ ان شخصیات سے بھری پڑی ہے جنہوں نے تعلیم کو مختلف جہتوں میں فروغ دینے پہ غیر معمولی تاریخی کردار انجام دیے. آپ نے چونکہ یوتھ کی خاطر کچھ نام پوچھے ہیں کہ وہ قابل ذکر نام کون سے ہیں جن کا کردار نمایاں ہے فروغ تعلیم میں، تو اس کو میں چند فیلڈ کے ساتھ اگر ریلیمنٹ کر کے بات کروں تو بات زیادہ آسان اور زیادہ فائدہ مند ہو جائے گی. مثلا جہاں تک تو دینی اور مذہبی علوم میں شخصیات کا تعلق ہے جنہوں نے نمایاں کردار انجام دیا، وہ چھپی ڈھکی بات نہیں ہے. اس میں لا تعداد ائمہ تفسیر ہیں، ائمہ حدیث ہیں، ائمہ فقہ ہیں، ائمہ اخلاق ہیں، ائمہ تصوف ہیں، اور علوم دینیہ کے ہزارہا ایسے ائمہ محدثین، فقہا، مجتہدین اور محققین ہیں جن کے ناموں کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے. تو وہ عمل امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل سے لے کر شروع ہوتا ہے، اور ائمہ امت کے اسماء نسلاً بعد نسلاً شروع ہو کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت اور ان کے بعد تک یہ بھی شخصیات پر، اور مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور علامہ اقبال اور سر سید احمد خان اور ان کے بعد تک کی شخصیات تک وہ نام چلتے ہیں. یہ ہر فیلڈ میں فروغ علم کا کام کرتے رہے. ہم یہ دینی اور مذہبی کیا ہے، مگر میں شاید یوتھ جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہو زیادہ سائنٹیفک اور سیکولر نالج کے بعد میں جنہوں نے تعلیم کو فروغ دیا. تو علم الفلکیات میں مثلا اسٹرانومی اگر دیکھیں تو ابن رشد کا نام بڑا قابل ذکر ہے، البتانی کا نام قابل ذکر ہے، البیرونی کا نام قابل ذکر ہے، عمر خیام کا نام قابل ذکر ہے، ابن الحسن کا نام قابل ذکر ہے. میں نے چند سیدھا سیدھا نام آپ کو بتائے. ان کی غیر معمولی خدمات ہیں اسٹرانومی کے بعد میں، اور یہ آج سے 1100-1200 سال قبل انہوں نے اسلام کی خدمات کا عمل شروع کر دیا تھا. اسی طرح اگر حساب، میتھمیٹکس، الجبرا اور جیومیٹری ان فیلڈ میں دیکھیں تو خارزمی کا نام بڑا قابل ذکر آتا ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ 16ویں صدی عیسوی تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں ان کی کتابیں ٹیکسٹ بکس کے طور پر پڑھائی جاتی تھی، میتھمیٹکس اور جیومیٹری اور الجبرا. ابو الوفا کا نام میتھمیٹکس، الجبرا اور جیومیٹری میں قابل ذکر ہے. کندی کا نام قابل ذکر ہے، الفارابی کا نام قابل ذکر ہے، عمر خیام کا، طوسی کا، ابن حمزہ مغربی کا اور المراکشی کا. صرف ایک اسکالر اور مراکشی میتھمیٹکس کے بعد میں اتنے بڑے میتھمیٹیشین ہوئے کہ انہوں نے، میں نے پچھلی بار ذکر کیا تھا کہ میتھمیٹکس کی مختلف برانچز پر 70 کتابیں تصنیف کی جو ویسٹرن یورپ میں بھی ہمیشہ زیر مطالعہ رہی اور ٹیکسٹ بکس کے طور پہ. اسی طرح جب ہم طبیعیات یعنی فزکس، میکانیات میکینکس، حرکیات ڈائنامکس، بصریات یعنی آپٹکس اور کوسمولوجی ان سائنٹیفک فیلڈ کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس میں پھر ابن سینا کا نام قابل ذکر، کندی کا نام قابل ذکر، طوسی کا، ملا صدرہ کا، ان کا فلسفہ میں بھی، ابن زکریہ رازی کا، البیرونی کا، بغدادی کا، ابن الحسن کا. یہ وہ اسماء ہیں جنہوں نے تاریخ میں اس وقت یورپ میں اور باقی مشرقی اور مغربی دنیا میں یہ تمام سائنسی علوم سے لوگ آشنا نہ تھے، وہ اندھیرے میں تھے. ان تمام سائنٹیفک فیلڈ کو صرف عالم اسلام کی شخصیتیں ڈیولپ کر رہی تھی، بلکہ میڈیول یورپ اور ویسٹرن یورپ، وسطی یورپ کا زمانہ اور پرٹیکولرلی ویسٹرن یورپ تک اس تمام تعلیم کا جو نور پہنچا وہ ان شخصیات کے ذریعے پہنچا. فیتھ کیسے کریٹ کیا جاتا ہے، ہمارا ایمان کیسے قائم ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ سائنس کے ذریعے ترقی ہو سکتی ہے اور پریکٹیکل طور پر ہم اس پہ لگ جائیں. ہم نے مذہبی علم اور غیر مذہبی علم یعنی سیکولر نالج اور ریلیجیس نالج کو دو الگ اکائیوں میں تقسیم کر دیا ہے. بس یہ وہ بنیادی غلطی ہوئی ہے جہاں سے فیتھ اٹھ گیا ہے.
اب نتیجہ یہ ہوا کہ جو فیس والا طبقہ ہے مسلمانوں کا، وہ اس کا سارا اسٹریس اس پر ہے کہ شاید علم، جب حضور اسلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص برانچ آف نالج کا نام نہیں لیا، مطلقاً فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کون سا علم؟ یہ سوالیہ نشان ہے، اٹ از اسٹل ٹو بی آنسرڈ۔ پھر حضور اسلام نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، علم حاصل کرو۔ کون سا علم؟ جواب طلب بات ہے، مگر دونوں کا جواب اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانے کی جو بات فرما رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے ایک تو اس کا مطلب ہے دوری کا، کہ خواہ تمہیں حصول علم کے لیے اتنا دور دراز کا بھی سفر طے کرنا پڑے، تب بھی حصول علم اتنی عظیم شے ہے کہ اس میں کوتاہی نہ کرو۔ مگر دوسرا ایک اور لطیف اشارہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں کہ چین غیر اسلامی ملک تھا، وہاں اسلام نہ تھا، ایک اشارہ یہ بھی دے گئے کہ لوگوں اگر ترقی چاہتے ہو تو اگر علم تمہیں کافروں کی سرزمین سے بھی جا کے ملے تو وہاں سے بھی جا کے حاصل کرنے سے کنارہ کشی نہ کرتا۔ تو فکر و نظر میں وسعت دے رہے تاکہ مشرق سے لے کر مغرب تک علم جہاں جہاں سے ملے اس کو سمیٹو۔ ایک ریلیجس اسکالر کی حیثیت سے آپ نے کتنا کنٹریبیوشن کیا ہے، اور بالخصوص پاکستان میں اور پورے عالم اسلام میں اس کے کیا کیا مقاصد آپ کے تعلیم کے لحاظ سے، اور کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ یہ سوال پاکستان کے ہر ذی شعور شہری کو کیا جانا چاہیے، اور خاص طور پہ ہر اس شخص کو جس کی حیثیت اس معاشرے میں مؤثر ہے اور جس کو اللہ نے کوئی مؤثر مقام و منصب دیا ہے، تاکہ وہ اپنے مقام و منصب اور اپنی مؤثر حیثیت کے مطابق اس فریضے کو ادا کرے اور معاشرے کو تعلیمی انحطاط کے اندھیرے سے نکال کے روشنی کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ میری ہمبل جو ایفرٹس ہیں اس ضمن میں، یا میری تحریک اور میری تنظیم کی یا میرے ساتھ مل جل کے کام کرنے والے لوگوں کی جو ایفرٹس ہیں، وہ تعلیمی انقلاب کے لیے الحمدللہ وہ حوصلہ افزا ہے۔ ہم نے اب تک 4 سطحوں پر اس کام کا آغاز کیا ہے۔ دیہی سطحوں پر 10,000 عوامی تعلیمی مراکز کے قیام کی کوشش شروع کی ہے، اور تیز رفتاری کے ساتھ ہم منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور 10,000 عوامی تعلیمی مراکز دیہی آبادیوں میں لوگوں کو خواندگی کے نور سے آراستہ کرنے کے لیے کام کریں گے۔ یہ پروجیکٹ 5 سے 10 سال میں انشاءاللہ مکمل ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انڈیا میں ہر سید نے ایک کالج دیا تھا، ہمارے ملک کو 100 سر سید جیسے علی گڑھ کالجز کی ضرورت ہے، اور ہم اس سمت بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پورے معاشرے کو اور تمام مؤثر افراد کو اس سمت بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کیپٹلز پر ہم 5 یونیورسٹیز اور مرکز پہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی کے قیام میں لگے، اور الحمدللہ تعالیٰ وہ 8 سال سے اپنی ورکنگ میں۔ اسی طرح فروغ علم کے لیے ہم نے دنیا کے 60 ممالک میں مراکز کھولے ہیں، جس میں 5 بر اعظموں میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں الحمدللہ کام جاری ہے۔ تو یہ ایک ہمبل سی، بڑی معمولی اور حقیر سی کوشش ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح مذہبی جماعتیں، سماجی جماعتیں، تاجروں کی جماعتیں، مؤثر اہل ثروت لوگوں کے حلقے اور انڈیویجول، یہ سارے مل کر اپنے اپنے وسائل کے مطابق اور اپنی اپنی سطح پہ معاشرے کو علم کا نور دینے کے لیے اس جہاد کو شروع کر دیں ایٹ دیئر اون، تو اس وقت کا سب سے بڑا عظیم جہاد جس کی معاشرے کو ضرورت ہے وہ یہ ہے، بجائے اس کے کہ ہر شخص صرف حکومت پہ تنقید کرے کہ حکومت نے تعلیم کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، حکومت کی غلطی حکومت کے ساتھ، مگر ہمیں اپنی غلطیوں کا بھی محاسبہ کرنا چاہیے۔ جہاں ہم حکومت کو رہنمائی دیں کہ حکومت فروغ تعلیم کے لیے بجٹ زیادہ مختص کرے، وہاں ہم اپنے آپ اپنا گریبان بھی پکڑیں کہ ہم اپنے بجٹ اور اپنے وسائل میں سے کتنا حصہ معاشرے کو تعلیم دینے پر خرچ کر رہے ہیں۔ اگر سارے لوگ اس خیال کے ساتھ اپنے فریضے کی ادائیگی شروع کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک 5 سے 10 سال کے اندر اس انحطاط سے ہمیں باہر نکال دیں۔ حاضرین محترم، آج ہم نے عالم اسلام اور 21ویں صدی کے چیلنج کے حوالے سے تعلیمی انقلاب کی ضرورت کے موضوع پر مختصر گفتگو بھی کی، اور خاصے اہم اور عملی اہمیت کے حامل سوالات کا جواب دیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو
حقیقت میں ایک میسج تھا، ایک پیغام تھا قوم کے نام۔ میں امید کرتا ہوں کہ سامعین اور حاضرین میں سے ہر شخص اس پیغام کو قومی ضرورت اور ملی ضرورت اور دینی فریضہ سمجھ کے سنے گا اور معاشرے کے ایک ایک فرد تک اس آواز کو پہنچائے گا، تاکہ ہم اجتماعی طور پر اپنے معاشرے اور اپنے ملک کو تعلیمی انقلاب کے ایک عظیم سویرے سے ہمکنار کرنے کے قابل ہو سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔